خیابان تیمور ازبکستان ہوٹل کے عین مقابل ہے۔ یہ یہاں کا قدیم ہوٹل ہے جو تاشقند کی اہم شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے سامنے بہت ہی خوبصورت پارک ہے جس کو خیابان تیمور کہتے ہیں۔ بہت سلیقے سے اس کا رکھ رکھاؤ کیا جاتا ہے۔ ویسے ازبکستان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی ہر چیز میں ایک سلیقہ ہے اور جمالیاتی ذوق دیکھنے کو ملتا ہے، خواہ وہ سڑکوں پر لگے بجلی کے کھمبے ہوں یا سڑکوں پر بنے نشانات۔ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں خوبصورتی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اس پارک میں بھی یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر خوبصورت ہرے بھرے چنار، پستہ اور مختلف انواع کے درختوں کے ساتھ کشتہ کے خوبصورت اور سایہ دار درخت شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کشتہ ازبکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والا درخت ہے۔ ازبکستان میں یہ درخت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بہت ہی گھنا سایہ دار درخت ہے، لیکن اس کی ایک اہم خوبی بھی ہے۔ اس کے پھول سفید ہوتے ہیں اور پھل سرخی مائل تقریباً جامن کی طرح ہوتا ہے، لیکن بہت سخت۔ اس کے پھل جس کو پیس کر سیرپ بنایا جاتا ہے جو ہڈیوں کے جوڑوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ یہ گھریلو نسخے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جن کے گھٹنوں کے گودے کم ہونے لگتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ خیر، ان خوبصورت سڑکوں سے ہوتے ہوئے خیابان تیمور میں داخل ہوئے۔ پارک کے وسط میں امیر تیمور کا ایک بڑا سا مجسمہ بنا ہوا ہے جس میں امیر تیمور کو گھوڑے پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ یہاں ہر آنے والا سیاح ضرور اس کے سامنے یادگار کے طور پر تصویر لیتا ہے۔ پارک سے گزرتے ہوئے ہم پیدل ہی تیمور میوزیم کی جانب چل پڑے۔ تاشقند کا تیمور میوزیم، جس میں تیموری عہد کی نادر و نایاب اشیاء کو جمع کر دیا گیا ہے۔ عمارت کے نقش و نگار آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں۔ ازبکستان کے اہل اقتدار کی تہذیبی شناخت قائم رکھنے کی کوششوں کا یہ زندہ ثبوت ہے۔ اس لیے اس میوزیم کو یہ وقار حاصل ہوا ہے کہ ازبکستان آنے والے سیاح ضرور اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اس دن موسم ذرا گرم تھا، اس لیے ہم تھک گئے اور سر شام ہی گیسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ کچھ دیر آرام کیا ہوگا کہ ڈاکٹر مہیا کے ایک طالب علم پہنچے اور مجھے مہیا صاحبہ کے گھر لے گئے، جہاں انہوں نے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ان کی ہمشیرہ نے طرح طرح کے ازبکی کھانے بنائے۔ محترمہ الفت صاحبہ بھی ساتھ تھیں۔ ابھی ہم کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اسی بہانے ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور گرین ٹی کا لطف لیتے رہے۔ بارش تھمی تو الفت صاحبہ کے ساتھ کار میں سوار ہوئے۔ پہلے انہوں نے مجھے گیسٹ ہاؤس پہنچایا، پھر اپنے گھر کو روانہ ہوئیں۔ رات کو میرے محترم دوست اور انسٹیٹیوٹ کے استاد ڈاکٹر سراج الدین نور متوف صاحب کا فون آیا۔ بڑی محبتوں سے انہوں نے اپنی ضیافت پیش کی۔ ان سے صبح 9 بجے ملاقات کا وقت طے ہوا۔ ابھی 9 بجنے میں غالباً کچھ منٹ باقی ہی تھے کہ سراپا انکسار وہ کمرے میں تشریف لے آئے۔ ان کی محبت اور خلوص کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ان سے میری 5 سال قبل پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب وہ میری دعوت پر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے عالمی سیمینار میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے۔ تب سے راہ و رسم تھی، اس لیے میری تاشقند آمد سے وہ بہت خوش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ بتایا جائے، مگر مصروفیات کے سبب ممکن نہ ہو سکا۔ خیر، ان کے ساتھ تاشقند کے مشہور علاقے کی سیر کو گئے۔ پہلے انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں ازبکستان کے مشہور کباب سے ضیافت کی۔ اس کے بعد اسی علاقے سے متصل پارک میں گئے، جو بین الاقوامی دوستی کا علاقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں تقریباً تمام بین الاقوامی دفاتر موجود ہیں۔ تفریح کرتے ہوئے ان کے ساتھ 12 بجے تک انسٹیٹیوٹ آ گئے۔ اگلے 2 دنوں تک کلاسز نہیں تھیں، اس لیے تاشقند میں ہی سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ ڈاکٹر مہیا عبد الرحمن نے تاشقند کے قدیم بازار 4 سو جانے کا پلان بنایا۔ یہ قدیم تاشقند میں واقع ہے۔ 4 سو دہلی کے چاندنی چوک جیسا پرانا بازار ہے۔ یہاں دور تک پھیلے اس بازار میں ہر طرح کی چیزیں دستیاب ہیں، خاص طور پر میوے اور گھریلو اشیاء۔ شہر کے لوگ اکثر اسی جگہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں۔ بازار کے ایک کونے میں سونے کے زیورات کی بہت سی دکانیں بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ازبکستان میں سونے کی کانیں موجود ہیں، اس لیے سونا یہاں قدرے سستا ہے، لیکن یہاں کا سونا زیادہ سے زیادہ 18 کیرٹ کا ہوتا ہے۔ باہر کیف ہم نے بھی کچھ خشک میوے خریدے اور شام تک گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ شام کو میرے طالب علم مظفر زادہ کے دوست کی جانب سے کھانے کی دعوت پر جانا تھا۔ شام سہانی ہو چکی تھی۔ بارش کے بعد ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔
یہاں عموماً بعد مغرب کھانا کھا لیا جاتا ہے، لہذا مظفر کے دوست میر فیاض مغرب سے پہلے ہی گیسٹ ہاؤس پہنچے، کیونکہ کھانے کے لیے شہر کے جنوبی علاقے کے مشہور ریسٹورانٹ زاہد کباب جانا تھا۔ مہیا صاحبہ پہلے سے ہماری منتظر تھیں۔ یہ واقعی بہت عمدہ ریسٹورانٹ تھا۔ لوگ اپنی پہلے سے بک کرائی ہوئی سیٹوں کے خالی ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں بھی کچھ دیر میں ایک مناسب جگہ مل گئی۔ یہاں مچھلی کے پکوان بہت مشہور ہیں، سو ہم نے بھی مچھلی اور قومی طرز کے کباب کھائے۔ اب رات ہو چکی تھی اور ٹھنڈک بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے جلدی گیسٹ ہاؤس پہنچ کر آرام کرنا طے پایا اور اگلے دن یعنی اتوار کو تاشقند کے مضافات میں زنگی اوتا بزرگ کے مقبرے کی زیارت کا پروگرام بنا۔ دوپہر تقریباً 1 بجے جناب میر فیاض کار لے کر گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ شاہجہاں اور سمندر سلامو پہلے سے ہمارے ساتھ جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ ازبکستان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں اولیاء اور صوفیہ کے بہت سے مزارات ہیں۔ انہی میں سے ایک زنگی اوتا کا دربار بھی ہے۔ یہ مقام تاشقند سے تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس پورے علاقے کو اسی نام سے جانا بھی جاتا ہے۔ شیخ علی خواجہ معروف با زنگی اوتا، جن کو ہم اپنی زبان میں زنگی باب یا زنگی آقا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ازبک میں اوتا یا آتا کا مطلب بابا یا آقا ہوتا ہے۔ یہ 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا، اس لیے ان کو زنگی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں چرواہے تھے اور ایک عام انسان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لوگ ان کو ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے پہچاننے لگے اور بعد میں دین اسلام کی تبلیغ کے سبب لوگ ان کے معتقد بنتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا حلقہ ان کی ارادت میں آ گیا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور عوام کے درمیان اخوت و محبت کا پیغام عام کیا۔ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے کئی مریدین بھی ولایت کی منزلوں پر فائز ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کے پیغامات کو وسط ایشیا میں عام کیا۔ ان کے مقبرے کو بعد میں سن 1870 میں بنایا گیا۔ یہ ایک بڑا احاطہ ہے جس میں مسجد، خانقاہ، طلباء کے لیے اقامت گاہ، حوض، دروازہ خانہ، زنگی بابا اور امبر بی بی کا مقبرہ اور بلند مینار ہے۔ اسی سے متصل قدیمی قبرستان ہے۔ اس قبرستان کی بعض قبروں پر ان کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں۔ اس دربار میں پورے وسط ایشیا سے بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ ان میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس پورے احاطے کی تعمیرات تیموری طرز تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے۔